اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اسپیشل نیوز میں ہم بیان کرتے ہیں اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ بل آخر پیش کر دیا گیا اسمبلی میں، کامن سول کوڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ اب جیسے جیسے 2024 کا الیکشن قریب آئے گا، سی اے اے کا جن بھی بوتل سے باہر آئے گا، این آر سی کا جن بھی باہر کھول دیا جائے گا، اور سی اے اے کے ساتھ اب کامن سول کوڈ بل بھی پیش ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کامن سول کوڈ تمام لوگوں کا جو سوجھ بوجھ والے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، سب کا یہ کہنا ہے کہ یکساں سول کوڈ اس ملک کو توڑ کر رکھ دے گا، کیونکہ اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے، ہمارے سنویدھان کی خوبصورتی کیا ہے کہ ہمارے سنویدھان نے ہر مذہب کے ماننے والے کو مکمل آزادی دی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کرے۔ سکھ ہے وہ اپنے دھرم پر عمل کرے گا، جین ہے وہ اپنے دھرم پر عمل کرے گا، ہندو ہے وہ اپنے دھرم پر عمل کرے گا، مسلمان ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، وہ اپنے دھرم پر عمل کرے گا۔ اور ہمارے سنویدھان کی یہ خوبصورتی ہے کہ سب کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ لیکن کیا کریں، اس ملک میں اب جو سطح چل رہی ہے، جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو کرسیاں ٹک رہی ہے، بچ رہی ہے، وہ صرف دھرم کی بنیاد پر چل رہی ہے، دھرم کی بنیاد پر۔ اب یکساں سول کوڈ ایک ایسا بل ہے کہ جس کے ذریعے سے صرف اور صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل لا، جس کا ہمارا سنویدھان احترام کرتا ہے اور ہمیں اپنا حق دیتا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر، مسلمان بھی اپنے مذہب پر اور ہندو بھی اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرے، لیکن یکساں سول کوڈ لا کر باقاعدہ مسلم پرسنل لا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کل اتراکھنڈ کی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا گیا، جس پہ اسمبلی میں جے شری رام اور وندے ماترم کے نعروں سے اسمبلی گونج گئی۔ اپوزیشن پارٹیوں نے احتجاج کیا، اور اس میں ایک اور خاص بات کہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو برابر وراثت کا حق دیا جائے گا، اس مدے کو بھی چھڑا گیا۔ حلال پر پابندی، حلال پر پابندی، تو ٹھیک ہے نا بھائی، آپ کو حرام کا ہی پسند ہے تو حرام کھاؤ، لیکن ہم کو تو حلال پسند ہے، ہم تو حلال کھائیں گے، اور کسی کے کھانے پینے پر آپ روک نہیں لگا سکتے۔ آپ کو سور پسند ہے، سور کھائیے، ہم کو سور پسند نہیں ہے۔ ہم کو تو مرغا اور بکری بھی اگر حلال طریقے سے ذبح نہیں کی گئی ہے تو ہم وہ بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو لیکن حلال پر پابندی کی بات بھی اسمبلی میں کی گئی۔ وہیں پر دوسری خاص بات یہ کہ شوہر کی موت کے بعد دوسری شادی اگر عورت کر لے، اس کے باوجود بھی عورت کو خرچہ دیا جائے گا، یہ بالکل اسلامی شریعت، اسلامی قانون اور بالکل انصاف کے خلاف ہے۔ اس پر بھی زور ڈالا گیا۔ اور عجیب بات صرف مسلمانوں کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے میں یہ لوگ ملک کا ستیہ ناش کر رہے ہیں اور ہندو سنسکرتی کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک اور بل سامنے آیا، کیا کہ لیو ان ریلیشن شپ، یعنی ناجائز طریقے سے مرد اور عورت جو ساتھ میں رہ رہے ہیں، اگر ان کے ناجائز طریقے سے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوں گی، وہ اولاد بھی جائز رہیں گی اور وراثت کی حقدار رہے گی۔ واہ بھائی واہ! یعنی آپ اندازہ لگائیں، اندھیر نگری چوپٹ راج، جاہلوں کے ہاتھ میں راج آ گیا۔ جی ہاں، ان کو لگ رہا ہے کہ اس سے مسلمان ناراض ہوں گے تو ہندوتوا ٹولہ خوش ہوگا۔ ہندوتوا ٹولے کو خوش کرنے کے چکر میں ہندوستان کی سنسکرتی، ہندوستان کی تہذیب کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی شریعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانا ارشد مدنی، حضرت مولانا خالد رشید فرنگی محلی، ایس ٹی حسن، یعنی سیاسی، سماجی، دینی تمام لیڈروں نے کھل کر یہ کہہ دیا کہ شریعت کے خلاف بل، شریعت کے خلاف قانون ہمیں منظور نہیں ہے۔ اتراکھنڈ اسمبلی میں جو یو سی سی یکساں سول کوڈ جو بل پیش کیا گیا ہے، اس کو لے کر مسلمان علماء، دانشوران، سیاسی سماجی ذمہ داران زبردست انداز میں اس کا وروध کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ صرف ایک سیاسی ہتھ کنڈا ہے، یہ ایک دھارمک ہتھ کنڈا ہے، اور 2024 کے لیے تو حالانکہ رام مندر کافی ہے،
2024 जिताने के लिए, क्योंकि गोबर भक्त खुश हो गए हैं, राम मंदिर से पूरा मामला हल हो जाएगा, लेकिन फिर भी बीजेपी को भरोसा नहीं है कि हम जीत पाएंगे। इसलिए यूसीसी का बिल भी लाया जाएगा, एनआरसी सीए को भी छेड़ा जाएगा। जितनी नफरतें हिंदू मुसलमानों में फैलाई जा सकती है, जितना मुल्क में माहौल को खराब किया जा सकता है, सारे हरबे और सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे। इसलिए कल सैलानी बाबा की सरजमीन पर मैंने हिंदू मुसलमानों को राष्ट्रीय एकता पर यही पैगाम दिया कि ये कर रहे हैं शैतानी हरकतें आपको और हमको लड़ाने की, लेकिन हमारा काम है कि हम इन शैतानों को कामयाब होने न दें।